میں بے ہوش ہو گئے، کافی دیر بے ہوش رہے۔ جب ہوش آیا تو جبرائیل امین نے سے فرمایا، جبرائیل تو نے کیا بری خبر سنائی ہے؟ مجھے تیری اس خبر نے بوڑھا کر دیا، مجھے تیری اس خبر نے بوڑھا کر دیا کہ میری امت جہنم میں جائے گی۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ نہیں جائے گی جہنم میں، میری امت جہنم میں۔ 3 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے درد میں، امت کے فکر میں، امت کے غم میں کھانا پینا چھوڑ دیا۔ آپ کا چہرہ پیلا پڑنے لگ گیا، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ آتے روتے ہوئے مصلی پر کھڑے ہوتے، نماز پڑھاتے، واپس مصلی پر چلے جاتے، سجدے میں گر جاتے گھر میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سجدے میں آپ کی ہچکی یوں بن جاتی تھی کہ آپ کا وجود یوں جیسے وائبریشن کرتا ہے، اس طریقے کے ساتھ آپ کا وجود حرکت میں رہتا تھا، رونے کی وجہ سے کہ اللہ میری امت کی خیر ہو۔ ارے گناہ ہم کریں، برائیاں ہم کریں، بے ہوش وہ ہو، گناہ ہم کریں، روئے وہ، گناہ ہم کریں، کھانا وہ چھوڑے، گناہ ہم کریں، پینا وہ چھوڑے۔ ایسا تعلق دنیا کی کسی ماں میں بھی نہیں ہوگا اپنی اولاد کے لیے جو تعلق امام الانبیاء کے دل میں اپنی امت کے لیے تھا۔ اور صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کریں؟ فرمایا قیامت کے دن میں ایک جگہ نہیں ہوں گا، حوض کوثر پہ آ جانا، وہاں مل جاؤں تو وہاں مل لینا، میں اپنی امت کو حوض کوثر کا پیالہ پلا رہا ہوں گا۔ وہاں نہ ملوں تو میزان پہ آ جانا، میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے، میں اس پریشانی میں ہوں گا، میں اس فکر میں ہوں گا کہ میرے کسی امتی کے گناہوں کا پلڑا بھاری نہ ہو جائے، اور اس کے گناہوں کا اگر پلڑا بھاری ہو گیا ہوگا تو میں جھٹ سے شفاعت کی چٹھی لکھ کر اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈال کر اسے وزنی کر کے اسے جنت میں چھوڑوں گا۔ اور اگر وہاں بھی نہ ملوں تو پل صراط پہ آ جانا، میں کھڑا ہاتھ پھیلائے اللہ سے دعا کر رہا ہوں گا، یا اللہ میرا یہ امتی جا رہا ہے، اسے سلامتی سے پار لگا دے، اسے سلامتی سے پار لگا دے۔ وہ پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، جہنم کے دہانے پر، جہنم کے منہ پر بنی ہوئی ہے، اس سے گزر کر ہم اور آپ نے جانا ہے۔ ارے جہاں پر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جہاں ہر نفس دوسرے نفس سے بیزار ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، شوہر بیوی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، ماں اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ ارے وہاں کون ہوگا جہاں 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کی زبانوں پر ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی۔ وہاں کون ہوگا جس کی زبان پر ہوگا یا رب امتی یا رب امتی، اللہم ارحم امتی، اللہم اغفر امتی، یا رب امتی، امتی امتی کی صدائیں وہ ایک ہی تو محمد عربی ہوں گے جن کی زبان پر ہوں گی۔ حوض کوثر بھی تو وہی پلا رہے ہوں گے، میزان پر شفاعت کی چٹھیاں بھی تو وہی بانٹ رہے ہوں گے، پل صراط پر ہمیں پار لگانے کی دعائیں بھی تو وہی کر رہے ہوں گے۔ ارے 23 سال نبوت کا زمانہ کانٹوں پر بسر تو انہوں نے ہمارے لیے کیا تھا۔ اگر وہ کانٹوں پر نہ بسر کرتے، اگر وہ تانے نہ سہتے، اگر وہ گالیاں نہ سہتے تو ہم تک کلمہ کیسے پہنچتا؟ اگر ابو جہل کے کپڑے ان کے گلے میں نہ پڑتے اور انہیں بل نہ دیا جاتا اور آپ کی آنکھیں صدمے سے باہر نہ نکل آتی، آپ کے اوپر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑیاں پھینکی گئی، یہ کیوں برداشت کی؟ طائف کے میدان کا ایک ایک پتھر کیوں برداشت کیا؟ ایک ایک کانٹا کیوں برداشت کیا؟ کیوں طائف کی زمین کو اپنے مقدس لہو سے رنگین کر دیا؟ ساری امت کو ملا کر اگر ذبح کر دیا جائے تو میرے آقا کے جسم سے نکلے ہوئے ایک خون کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ قیمتی خون ہے، وہ خون تیرے لیے، وہ خون میرے لیے طائف کے میدان میں گرا ہے، وہ پاکیزہ لہو گرا ہے۔ ارے وہ دانت جن دانتوں کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے، وہ پیشانی جس پیشانی کو خدا نے حسن کی رعنائی دی ہے، وہ پیشانی تیری فکر میں احد کے دن، احد کی جنگ میں شہید زخمی ہو گئی تھی، اس پیشانی میں زرہ کی کڑی تیری فکر کی وجہ سے پڑ گئی تھی۔ ارے اس احد کے میدان میں وہ مبارک دانت
تیرے فکر کی وجہ سے ٹوٹا تھا، تیرے فکر کی وجہ سے ٹوٹا تھا۔ وہ اس فکر میں نکلا تھا لشکر نکل کہ آج میں نکلوں، چند آدمی مارے جائیں گے لیکن آنے والی نسلیں جنتی بن جائیں گی، آنے والی نسلیں جنتی بن جائیں گی۔ ارے وہ تجھے مجھے جہنم سے نکال کر جنتی بنانے کی فکر میں نکلا پھر رہا ہے، کبھی بدر میں لڑ رہا ہے، کبھی احد میں لڑ رہا ہے، کبھی حنین میں لڑ رہا ہے، کبھی تبوک میں لڑ رہا ہے، کبھی قبرستانوں میں کھڑا دعائیں کر رہا ہے، اور کبھی اتنا کھڑا ہے رات کو کہ اماں عائشہ کہے کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، اور کبھی اتنا روئے کہ آپ کی آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جائے، پیر سوج جائے۔ کتنی دیر میں سوج جاتے ہیں، کتنے کھڑے ہونے سے سوج جاتے ہیں، کوئی گھنٹے سوا کے کھڑے ہونے سے کسی کا پیر نہیں سوجتا۔ ارے داڑھی آنسوؤں سے بھیگتی کوئی 2 قطروں سے نہیں بھیگتی ہے، وہ رونا کتنا رونا ہوگا، وہ کھڑا ہونا کتنا کھڑا ہونا ہوتا ہوگا، اور اتنا لمبا سجدہ کہ حضرت اماں عائشہ کہے کہ میں پریشان ہو جاتی کہ کہیں آپ کی روح تو قبض نہیں ہو گئی، میں اٹھتی اور آپ کے پیر کو ہلاتی تو آپ اپنے انگوٹھے کو ہلاتے، مجھے تسلی ہوتی کہ آپ زندہ ہیں۔ یہ اتنا لمبا سجدہ کس کے لیے؟ یہ اتنا لمبا قیام کس کے لیے؟ یہ رونا کس کے لیے؟ وہ عرفات کی 6 گھنٹے کی لمبی دعا، وہ زوال کے بعد 4 رکعت پڑھنے کے بعد جو اپنی اونٹنی پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہیں تو 6 گھنٹے ہاتھ نیچے نہیں کیے۔ اے امت ان 6 گھنٹوں کی ہی تو نے قیمت ادا کی ہوتی، ان 6 گھنٹوں کو یاد کر کے کبھی تو نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوتے کہ اے اللہ تیرے حبیب کو گالی مل رہی ہے، اے اللہ تیرے حبیب کی توہین ہو رہی ہے، اے اللہ تیرے حبیب کی توہین ہو رہی ہے، ہم لاچار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بے حس ہو گئے، اے اللہ تو ہی اپنے حبیب کے دشمنوں کا منہ کالا کر دے۔ ارے کبھی ہم نے ان 6 گھنٹوں کے بدلے میں 6 منٹ بھی اس کے حبیب کے لیے روئے ہیں؟ اتنا فکر، اتنا قیام کس کے لیے؟ فاطمہ کے لیے، حسنین کے لیے، ابو بکر و عمر کے لیے؟ نا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ 10 صحابی ایسے ہیں جن کو حضور نے خود جنت کے سرٹیفکیٹ بنا کر دیے، عشرہ مبشرہ۔ اس کی بیٹی تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، پھر اس کے لیے کیوں روئیں گے؟ اس کے نواسے تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، پھر ان کے لیے کیوں روئیں گے؟ اس کی بیویاں تو ایمان والوں کی مائیں ہیں، پھر اس کے لیے کیوں روئیں گے؟ اس کے صحابہ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، پھر ان کے لیے کیوں روئیں گے؟ روئے ہمارے لیے، روئے ہمارے لیے۔ وہ جاگے راتوں کو ہمارے لیے، انہیں بستر کانٹوں بھرا لگا ہمارے لیے، ان کی آنکھوں سے نیند اڑی ہمارے لیے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ جب اس کے کارٹون بنائے گئے، ہم نے کیا کیا؟ جب اس کے نام کو پیشاب کی جگہ پر لکھ کر پاکستان کے 2 قومی اخباروں میں 4 دن تک چھاپا گیا، ہم نے کیا کیا؟ جب اس کے نام کو جوتی کے تلوے پر لکھا گیا، ہم نے کیا کیا؟ جب اس کے نام کو لیڈیز کے کپڑے پر لکھا گیا، ہم نے کیا کیا؟ جب اس کے نام کو بیڈ شیٹ پر لکھا گیا، ہم نے کیا کیا؟ جب اس کے نام کو فٹ بال گیند پر لکھا گیا، ہم نے کیا کیا؟ جب قادیانیوں نے اس پر سور کی چربی کھانے کا الزام لگایا، ہم نے کیا کیا؟ جب قادیانیوں نے اس کے روزے کو ذلیل لکھا، ہم نے کیا کیا؟ جب ایک چوڑے، ایک چمار، ایک زانی، ایک شرابی، ایک بدماش آدمی کے لیے قادیانیوں نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، انہوں نے لکھا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیانی۔ کیا کس کے یہ ایک لعنت بھیج دینا، یہ اس دعا کا حق ہے، یہ اس کی قیمت ہے، یہ ایک نعرہ لگا دینا یہ ان آنسوؤں کی قیمت ہے۔